سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ قرآن کریم کی تفہیم میں کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں؟ بہت ٹھوس اور علمی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے خدا کی کتاب کسی شخص کی سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ بالکل جب آغاز سے ہی اسے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور متقی لوگ کون ہیں؟ یہ اور یہ اور یہ اور یہ 6 صفات گنواتی ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں غیب پہ، اور جو اللہ نے نازل فرمایا اس کو مانتے ہیں، جو پہلے نازل ہو چکا اس کو مانتے ہیں، آخرت کے قائل ہیں، اور اللہ کی بندگی نماز سب سے بڑا مظہر اسے ادا کرتے ہیں۔ تو جو لوگ غیب پہ ایمان نہیں رکھتے قرآن ان پہ نہیں کھلتا، یہ نہیں ہوا کرتا۔ اور اسی طرح جو لوگ کبیرہ گناہ کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں قرآن ان پہ بھی نہیں کھلتا۔ کوئی بھی کبیرہ گناہ، وہ گناہ جو انسان سے جذبات کے غلبے سے سرزد ہو جاتے ہیں، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس سے تو کوئی بھی آدمی خالی نہیں رہتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ باقی جو لوگ تزکیے کے مراحل طے نہیں کرتے یا اس کا خیال نہیں رکھتے، وہ اپنے دلوں کو اتنا برباد کر لیتے ہیں کہ اللہ کی پاک کتاب کی آیات ان سے پردہ کر لیتی ہیں، یعنی وہ قرآن نہیں سمجھتے۔ منیر نیازی صاحب کا آپ نے قول ذکر فرمایا ہے، حقیقت یہی ہے۔ خود نفس وحی میں شک کرنا کہ پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ وحی آتی بھی تھی کہ نہیں آتی تھی۔ ایک اور سوال ہے، اس کا جواب اگر آج ہوا تو اس میں ہم آپ سے عرض کریں گے۔ اسی طرح حسد، کینہ، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے تزکیہ نفس اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اعمال، اور ایک ہے کہ اعمال کرے اور اس کے نتیجے میں تزکیہ ہو جائے، یہ ایک الگ بات ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی نماز پڑھتا رہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ شخص غصے پہ قابو پا سکے۔ یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اسے غصے پہ قابو پانے کے لیے اپنی ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ ایک شخص ساری عمر زکوٰۃ دیتا رہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس زکوٰۃ کے دینے کی وجہ سے اس کے رشوت کھانے کے معاملے میں کوئی کمی آ جائے، جو وہ بھی کرے گا یہ بھی کرے گا۔ اس لیے ان اعمال سے تزکیہ ہوتا ہے کسی حد تک، لیکن ایک تزکیہ وہ ہے کہ جو پاک دل ہو جائے، کسی سے حسد نہ رہے، بغض نہ رہے، جھوٹ نہ رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ والذی جاء بالصدق، وہ آدمی جو سچائی کے ساتھ مبعوث ہوا اور پھر اس کی تصدیق کی، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے، یہ سچائی زندگی کے عمل میں بھی آ جائے، قول میں بھی آ جائے، یہ سب تزکیے کی باتیں۔ مشائخ کے پاس اس لیے نہیں جایا کرتے کہ ان سے پوچھیں نماز سجدہ صاف کے مسائل، وہ اس لیے جایا جاتا ہے کہ میرے اندر ایک حسد کی بیماری ہے، آپ اس کا کچھ کریں، جھوٹ بولتا ہوں اس کا کچھ کریں، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں لوگوں سے، اس لیے جایا جاتا ہے۔ یہ تزکیہ جن لوگوں پہ نہیں کھلا ہوتا، یہ تزکیے کے مراحل نہیں طے کیے ہوئے ہوتے۔ مراحل سے مراد وہ نہیں ہے کہ تصوف اور سلوک اور اذکار خاص، مطلب یہ ہے کہ ان کا دل اگر صاف نہیں ہوتا، انسانوں کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں، اپنے عقیدے کے بارے میں، تو اللہ کی کتاب ان پہ نہیں کھلتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگوں نے کبھی قرآن پہ غور نہیں کیا یا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے؟ تو اب وہ قرآن پر غور نہیں کرتا۔ علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات کی، ان کا قرآن جب تک تمہارے اپنے باطن پہ نازل نہ ہو نا،
تو قرآن کو کشاف اور رازی دونوں مل کے بھی نہیں کھول سکتے۔ ایک آدمی کو قرآن سے تعلق ہوتا ہے، اللہ کی کتاب کو سمجھتا ہے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا ہے، اب آپ دیکھیں کتنی چیزیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہوتے ہیں ان پہ بھی خدا کی کتاب نہیں کھلتی۔ کیوں بارش اللہ نے اس وقت کر دی؟ بارش سے کیا اثرات زمین پر مرتب ہوئے؟ آگ کیا کرتی ہے؟ یہ سب مظاہر جو قدرت الہیہ کے مظاہر ہیں، اللہ کی قدرت کیسی ہے۔ اب یہ کرونا وائرس آ گیا، ایک آدمی کہتا ہے کہ امریکہ نے بنایا ہے، دوسرا آدمی کہتا ہے کہ چین میں خود ہی لیبارٹری میں کچھ کر رہے تھے تو بن گیا ہے، تیسرا کہتا ہے کہ فلاں ملک سے یہ آ گیا ہے، چوتھا کہتا ہے کہ اس کے اثرات کیا، اور ان میں ایک آدمی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے میرے پروردگار اس چھوٹی سی چیز سے پوری دنیا کی آبادی تباہ اور برباد ہو سکتی، اے میرے رب تیری قدرت ہے، اور تو اس کو اگر نہ ہٹائے اور مسلط فرما دے تو شہروں کے شہر خالی ہو جائیں اور سب کچھ۔ اس کی نظر اللہ کی قدرت پہ جاتی ہے اور اللہ کی گرفت پہ جاتی ہے، وہ ڈرتا ہے کہ امتحان ہے یا عذاب ہے، کیا ہے۔ اس نے اللہ کی اس نشانی سے سیکھا نا، اس کی اللہ کے ساتھ خشیت اور معرفت میں اضافہ ہوا۔ جو لوگ کائنات پہ اس طرح غور نہیں کرتے، قرآن ان پہ بھی نہیں کھلتا۔ پھر ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں قرآن ان پہ نہیں کھلتا۔ اس جھوٹ کو کلیتاً اکھیڑ کے پھینک دینا چاہیے اپنی زندگی سے، چاہے اس کے لیے بالکل تنہائی کی موت مرنا پڑے اور کوئی جنازہ اس کا نہ اٹھائے اور گل سڑ جائے اس کی لاش، ٹھیک ہے، کوئی پرواہ نہیں، ہمیشہ سچائی کا ساتھ دے، سچ بولے، سچ کے ساتھ رہے، بڑی قیمت اس کی ادا کرنی پڑتی ہے، ایسے تھوڑا ہی ہے۔ دنیا میں سب سے سستی چیز اللہ کی معرفت ہے، اس کائنات میں خدا کی معرفت سے زیادہ سستی چیز کوئی نہیں، اس لیے کہ اس معرفت کے نتیجے میں اللہ مل رہا ہے نا، تو اللہ جس انسان کو ملے گا وہ جتنی بھی قربانی دے ہیچ ہے، جتنی بھی قیمت لگائے ہیچ۔ خسرو نے کتنی اچھی بات کہی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہر دو عالم قیمت خود گفت، پوری ربائی ہے، درد ہا دادی و درد مانی ہنوز، زندگی تلخیوں سے بھر گئی اور ابھی بھی تو میرے ہی ساتھ ہے۔ جانیں تیرے لیے قربان ہو گئیں اور تو جانوں کے ساتھ ہے، ہر دو عالم قیمت خود گفتئی، دونوں جہان، جنت کیا اور دنیا کیا، ہر کوئی قیمت مانگتی ہے، تو بھی قیمت مانگتا ہے۔ نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، میں اپنی جان پیش کروں، بہت تھوڑی سستی قیمت ہے، اور بڑھا اپنی قدر و قیمت کو۔ اس سے جو کہتے تھے نا کہ 1000 جانیں ہوتی تو آج قربان کرتا تیری معرفت اور تیری رویت پہ، وہ لوگ اللہ کے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کیا دے لے گا اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے؟ جان دے دے، جان کیا چیز ہے یار۔ تو اس لیے جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ پہ عمل کرتے ہیں، جھوٹ پہ چلتے ہیں، ان پہ قرآن نہیں کھلتا۔ جو لوگ ظلم کا ساتھ دیتے ہیں اور ظلم کے خلاف بات تک نہیں کرتے، ان لوگوں پہ قرآن نہیں کھلتا، اس لیے کہ وہ در حقیقت اپنی خاموشی سے ظلم کی تائید کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ تو کہے آدمی، کچھ تو بات کرے، ڈر ہو حکومت کا، کسی کا، اللہ سے یہ تو دعا مانگے کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ اس بستی سے نکال جہاں کے سربراہ اور جہاں کے لوگ ظالم حکمران آ گئے، اجعل لنا من لدنک ولیا، اللہ اپنی طرف سے کوئی دوستی کا مظاہرہ فرما، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اللہ مدد فرما، جان چھٹے ان ظالموں سے یا پھر میں اس بستی سے نکل جاؤں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ ہمارے فرشتے ماریں گے، الا المستضعفین، ہاں چھٹکارا ان کو ملے گا جو زمین میں کمزور کر دیے گئے تھے۔
مستضعف تھے، کمزور کر دیے گئے تھے حکمرانوں کے ظلم نے، تو جو ظلم کے خلاف نہیں بولتا اس پہ کیوں قرآن کھلے؟ تو اس لیے یہ سارے اسباب اور وسائل ہیں کہ اللہ کی کتاب اپنے آپ کو خدا خود اپنی کلام کو اس سے ہٹا دیتا ہے۔